السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ وزیر اعظم نے کراچی کا دورہ تب کیا جب ایک بار پھر پیناما کیس کا فیصلہ اس ہفتے کے اختتام تک آنے کی خبریں چل رہی ہیں اور آج وزیر اعظم مطمئن بھی نظر آئے۔ اس کے علاوہ 19 سال بعد کل ملک میں مردم شماری ہونے جا رہی ہے، لیکن تمام ملک کی سیاست پیناما کیس کا فیصلہ آنے تک جمود کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ باقی اہم ایشوز پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم آج بہت ریلیکسڈ نظر آئے۔ وزیر اعظم بہت ریلیکس تھے اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھی خوبصورت تقریر کی۔ انہوں نے ہولی کے موقع پہ انہوں نے ہمارے جو ہندو ساتھی ہیں، پاکستانی ہیں، بھائی ہمارے، ان کی تقریر میں شرکت کی۔ لیکن ایک معاملہ، ان کی تقریر ویسے تو بڑی اچھی لگی مجھے، لیکن اس میں انہوں نے ایک بھارتی گانا گنگنایا جی، اور یہ پیمرا قوانین کی شدید خلاف ورزی کے وہ آج مرتکب ہوئے ہیں۔ مطلب میں تو قانون کی بات، قانونی حوالے سے انہوں نے، یہ الگ بات ہے کہ وہ گانا جو ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے، مگر چونکہ پیمرا کے مطابق وہ انڈین کنٹینٹ پہ پابندی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب موصوف ابصار عالم جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بھارتی گانا ایک تقریب میں گنگنانے پہ اور یہ کہنے پہ کہ وہ ایک بھارتی جو ہے وہ گلوکار سے زیادہ اچھا گانا گا سکتے ہیں، اس کی یہ پیمرا لاز کے تحت خلاف ورزی ہوئی۔ تو کیا 45 دن کی پابندی لگتی ہے، نوٹس جاری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کاؤنسل آن کمپلینٹ میں بلایا جاتا ہے وزیر اعظم کو؟ یہ مطلب ایک سوال بہرحال میرے ذہن میں آیا۔ یہ الگ بات کہ وہ گانا جو تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ 10 سال پہلے نہیں، اگر آج بھی وہ گنگنائیں وزیر اعظم، اور مجھے یقین ہے گنگناتے ہوں گے۔ دیکھیں نا، وزیر اعظم جو ہیں ہمارے بڑے زبردست، یہ مطلب گانے وانے تو پوری ان کی تاریخ ہے ماشاءاللہ، وزیر اعظم سے بڑا زبردست ان کا ایک گلوکاری سے ایک پورا تعلق رہا ہے۔ اور لاہور میں وہ جو ایک چوک بنا ہوا ہے وہ تو پورا ہمیں یاد دلاتا ہے جب بھی لاہور سے گزرتے ہیں، تو وہ جو کلمہ چوک ہے، کیا ہے، بہرحال اچھا اس پہ تو بعد میں آئیں گے۔ تقریر اچھی اور ریلیکس تھے وہ جی، لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حسین حقانی صاحب کا معاملہ میرے خیال سے ایسا ہے جو آج بھی سیاست پہ وہ اثر ڈالتا رہا۔ جی، پی ایم ایل این نے کافی یہ جمعے پی ایم ایل نے تنقید کی، اور پی ایم ایل جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اچانک پیناما جو ہے ان کے ریڈار سے ہٹ گیا، پیناما کا فیصلہ، اور پی آئی ڈی آج پھر اجڑی ویران نظر آئی۔ پی آئی ڈی خاموش تھی آج دوبارہ، کل کیوں بولی تھی اللہ جانتا ہے، آج پھر خاموش تھی، کیوں خاموش تھی اللہ جانتا ہے۔ لیکن حسین حقانی صاحب کا معاملہ آج پی ایم ایل این نے اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، یعنی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور باقی لوگ، وہ حسین حقانی صاحب پہ خاموش ہیں۔ جی، کل پرسوں شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے بات کی تھی، پھر کل خورشید شاہ صاحب نے غدار قرار دے دیا، لیکن زرداری صاحب نے سکوت اختیار کیا ہے مکمل، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب بات نہیں کریں گے، جی، بلاول بھی بات نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کی قیادت بات نہیں کر سکتی، وہ حقانی صاحب سے پنگا نہیں لے سکتی۔ حقانی صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ دیکھیں جیسے ڈاکٹر عاصم ہے، دیکھیں ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے بعد، ان کے مٹھا رام ہاسٹل میں کئی دن گزارنے کے بعد، ان کی ویڈیو کا ایک حصہ سامنے آنے کے بعد، پھر ان کی ویڈیو کا دوسرا حصہ سامنے آیا جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ زرداری صاحب کے ساتھیوں کا نام اور دوسرا بڑا خوفناک قسم کا، اس کے بعد زرداری صاحب نے ان کو کراچی کا صدر بنایا۔ اب دیکھیں ذرا، اتنے آسانی سے نہیں بنایا۔ جی، اور میں جو آپ سے بار بار بات کہتا ہوں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ہی بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم حسین کی ویڈیو میں جو ان کی ریکارڈنگز ہیں، دیکھیں ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ ہمارے بھی دوست رہے ہیں، مگر جو بات ہے وہ ڈاکٹر عاصم کی جو ویڈیو کا باقی حصہ ہے اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے باتیں ہیں۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں بات، اور یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو ڈینائی کرتے ہیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، اور اگر ڈاکٹر عاصم ڈینائی کرتے ہیں، باتیں اس میں ہیں۔ اس میں بلاول کے حوالے سے بلاول کا علاج،
اور بہت ایسی باتیں ہیں جو کھینچ کے لے آتی ہیں ڈاکٹر عاصم کی طرف زرداری صاحب کو ہسپتال میں کہ صدر بنا دو ان کو کراچی کا، ان کو سندھ کا صدر بنا دو، کچھ کر دو ڈاکٹر عاصم. اور یہ جو کل آپ نے کیوں پولیس کی جگہ رینجرز نے سیکورٹی سنبھال لی ہے ڈاکٹر عاصم کی، وہ جو خبر چلی تھی نا کہ ڈاکٹر عاصم کو ڈر لگتا ہے، ڈاکٹر عاصم کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر عاصم کی جان کو خطرہ ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح میرا مشورہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اپنی سیکورٹی بڑھانی چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو اپنی سیکورٹی بہت بڑھا لینی چاہیے، کیونکہ پیناما کے اندر اگر کمیشن بنتا ہے اور تو سارا کا سارا جو ایک ہی شخص ہے نا جس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، اور وہ اسحاق ڈار صاحب ہے. اسحاق ڈار صاحب کہیں کہ مجھے زبردستی بیان لیا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب کو اپنی سیکورٹی بہت بڑھانی چاہیے. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جس میں بہت زیادہ اسٹیکس لگے ہوتے ہیں لوگوں کے، بہت اس میں افراد میٹر نہیں کرتے، اس میں جو ہے نا ایک شخص دوسرا شخص تیسری یہ میٹر نہیں کر رہے ہوتے. تو عاصم حسین صاحب کی سیکورٹی غالباً جو ان اطلاعات کے بعد بڑھائی گئی ہے، رینجرز نے اپنے ہاتھ میں لی ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کی جان کو خطرہ ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ معاملات اتنے گمبھیر، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں، کچھ باتیں ہم نہیں کرتے، جو باتیں نہیں کرتے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو یہ جو حسین حقانی صاحب کا معاملہ ہے نا، یعنی میں ابھی بیٹھے بیٹھے اچانک میرے ذہن میں ایک صاحب آئے جن کا نام تھا ڈینیل پرل. اب آپ کہیں گے میں کہاں ڈینیل پرل کو لے کر آ گیا؟ لوگوں کو شاید یاد ہو ڈینیل پرل ایک وال اسٹریٹ جرنل کے ایک صحافی تھے جو پاکستان آئے تھے 9/11 کے بعد. بس 9/11 کے بعد آئے تھے، اور رچرڈ ریڈ ایک کوئی بندہ پکڑا گیا تھا جو شو بومر بھی کہتے تھے، اس وقت کوئی کنیکشن پاکستان سے ڈھونڈتے تو وہ پاکستان آ گئے تھے. پاکستان آنے کے بعد وہ کراچی میں ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور یہ ان کی اغوا کرنے ان کو ولیج ہوٹل میں کراچی میں انہوں نے کھانا کھایا تھا. اس کے بعد وہ شام کو اغوا ہو گئے تھے. اغوا ہونے کے میرا خیال ہے کہ 9 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد ان کی لاش ملی تھی گڈاپ کے علاقے سے. عبدالستار ایدھی صاحب نے ان کی لاش اٹھائی تھی، اور اس کو میں نے اس وقت رپورٹ اس لیے کیا تھا کہ ایک ہمارا چینل ہی اس وقت آن ایئر تھا، یعنی ARY ہی اس وقت پرائیویٹ چینل کے طور پہ تھا، کیونکہ یہ یہ مئی 2002 کی بات ہے، جیو آیا تھا اگست 2002 میں. تو اس واقعے کو پورے واقعے کو میں نے رپورٹ کر کے اور میں نے اس کے بعد یہ خبر ہم نے بریک کی تھی ARY پہ. اچھا اب میں ڈینیل پرل کا ذکر یہاں کیوں؟ ڈینیل پرل جو ہے وہ پاکستان آئے، اور ڈینیل پرل مبارک گیلانی اور وہ ایک الگ کہانی، لیکن بہرحال سب کو ڈینیل پرل کا پتا ہے کہ ڈینیل پرل کا قتل ہو گیا تھا کراچی میں. ان کا جو قاتل ہے وہ اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ سکر جیل میں پتہ نہیں کہاں پہ، عمر شیخ، اور اس کے بعد جو خالی شیخ محمد جن کو جو پکڑا گیا تھا القاعدہ کا، اس نے گنتانamo بے میں کنفیس کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ڈینیل پرل کا گلا کاٹا تھا. لیکن امپورٹنٹ میں کیوں ڈینیل پرل کہاں سے آ گیا اس پورے قصے میں؟ ڈینیل پرل جب پاکستان آ رہا تھا تو ڈینیل پرل نے کس آدمی سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں موو کرنا ہے، اس کو پاکستان کا جس شخص نے بتایا کہ کس سے ملو، کہاں جاؤ، کیا کرو، کیا ایک ہوتا نا کہ ایک آدمی ایک صحافی پاکستان آ رہا ہے تو اس کو بتائے گا کون پیچھے سے، اس کو گائیڈ کرے گا نا کوئی. مطلب میں نے اگر پاکستان جا کے یا میں نے کہیں جا کے کور کر دوں، اس کو گائیڈ کرنے والی جو شخصیت تھی ان کا نام تھا منصور اعجاز. ڈینیل پرل پاکستان آنے سے پہلے منصور اعجاز صاحب مکمل طور پہ منصور اعجاز گائیڈ کر رہے تھے کہ اس سے ملو، اس سے ملو، اس سے ملو، یہ ایسے سے کر کے وہ پاکستان آئے تھے. اچھا اب چونکہ حسین حقانی صاحب کا ذکر آیا تو اچانک میرے ذہن میں منصور، اور پھر میں نے کہا کہ میں نے منصور اعجاز صاحب کا نام سب سے پہلے کب سنا تھا. میں سوچ رہا تھا بیٹھ کے مجھے اچانک خیال آیا، اور پھر میں نے اپنے نوٹس دیکھے تو چیک کیا تو مجھے خیال آیا کہ وہ منصور اعجاز کا نام میں نے سب سے پہلے اس وقت سنا تھا جب ڈینیل پرل کا مرڈر ہو گیا تھا. اچھا اب یہ وہ منصور اعجاز صاحب کی پھر حقانی صاحب سے دوستی، اور پھر اس کے بعد لڑائی ہو گئی، اور کیا اس کو وہ قصہ چھوڑیں. بات یہ ساری یہ لوگوں کی اطلاع کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ڈینیل پرل کا بھی ایک کنیکشن نکلتا ہے منصور اعجاز صاحب سے، اور منصور اعجاز وہ بہرحال. اچھا اب حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ زرداری صاحب کی ذاتی دوستی اور زرداری صاحب کے تعلقات بہت مضبوط اس وقت بنے جب
محترمہ بینظیر بھٹو دبئی میں تھی اور زرداری صاحب امریکہ چلے گئے تھے. اور زرداری صاحب جب واپس بھی آتے تھے تو زرداری صاحب بہت کلوز تھے. محترمہ بھی کلوز تھی حسین حقانی صاحب کے, لیکن زرداری صاحب بھی کلوز تھے, وہ بھی کلوز تھے کیونکہ زرداری صاحب رہے نیو یارک میں. اب بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں اور زرداری صاحب, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے تمام تر وہاں جو لابنگ ہوئی, جو کانٹیکٹس بنے, جو این آر او ہوا, جو بھی معاملات ہوئے, سب سے زیادہ اگر اس کو لانے میں کسی کا کردار ہے تو وہ حسین حقانی صاحب کا ہے. اور حسین حقانی صاحب سے زرداری صاحب بات ہی, اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی اس وقت, اس دوران رہی, کئی موقع ایسے آئے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلی جاتی, اگر وہ رہی تو اس میں حسین حقانی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کیا, بہت اہم رول ہے. کیونکہ جو 2009 سے 2011 تک, یعنی 2009 پیپلز پارٹی کو آئے ہوئے کچھ 1 سال ہو گیا, اور اس سے لے کے جون 2011 تک جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر تھے جی لین پینیٹا, وہ حقانی صاحب کے ذاتی دوست تھے. اس بات کو میں خود اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے حقانی صاحب کو بہت, یعنی بڑی پرسنل ریلیشن شپ تھی, بڑی ذاتی لیول پہ دوستی تھی. وہ پاکستان کے لیے کبھی پلس باتیں, اچھی بات بھی ہوتی تھی, کبھی بری بات بھی ہوتی, اچھی بھی ہوتی, لیکن لین پینیٹا اور حقانی صاحب کی 1-on-1 دوستی تھی. اس طرح کی دوستی تھی کہ کئی دفعہ, یعنی یہ لنچ اور ڈنر ہوتا ہے نا کہ کھا رہے ہیں کسی جگہ بیٹھے, اس طرح کی دوستی تھی. اچھا, کیونکہ لین پینیٹا جو ہے وہ تھنک ٹینک ٹائپ پرسنالٹی جیسے ہوتے ہیں نا, پروفیسر ٹائپ, تو حسین حقانی صاحب بھی تھنک ٹینک سے رہے, تو یہ بھی تھنک ٹینک میں رہے. یہ بھی لین پینیٹا کا بھی تھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی انٹیلیجنس ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. لیکن ان کے ساتھ شروع کے دور میں جو ان کا ڈپٹی رہا کچھ عرصے کے لیے, وہ اسٹیفن کیپس تھا. اچھا, اسٹیفن کیپس وہ آدمی ہے جس کا ذکر میں نے کچھ دن پہلے کیا تھا, جو کہ ڈک چینی کے ساتھ پاکستان آیا تھا اور اس کا جھگڑا ہوا. میں نے کہا تھا ڈک چینی کے ساتھ ایک سی آئی کا ڈپٹی آیا تھا اور 2007 میں اس کا جھگڑا ہو گیا تھا, یعنی بڑا تلخ مشرف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. وہ 1 سال تک میرا خیال ہے تقریباً وہ لین پینیٹا کے ساتھ اس نے کنٹینیو کیا. وہ کافی عرصے, جب یہاں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ اور یہ این آر او سارا یہ ٹرانزیشن ہو رہی تھی, تو وہ ایز اے ڈپٹی ہی واز سرونگ دیئر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں اور اس سے پہلے ایسا اتنا کچھ ہوا ہے پاکستان میں, یعنی پاکستان افغانستان ایک طرح چراگاہ بنی رہی. یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ آئے, کس نے کون کیا لے کر آیا, کس نے کیا بات کی, کیا نہیں کی, کس کی ذمہ داری ہے, کس کی نہیں ہے, اور یہ سب کو پتا ہے. یہ اگر اس میں مسلم لیگ نواز کہے کہ ان کو نہیں پتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آج میں سن رہا تھا مسلم لیگ نواز کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب, پیپلز پارٹی نے کیوں بنایا تھا حقانی صاحب کو ایمبیسیڈر, تو مسلم لیگ نواز پہلے تو بتایا کہ آپ نے کیوں بنایا تھا سری لنکا میں ایمبیسیڈر. دیکھیں نا, وہ حسین حقانی سری لنکا میں, پہلے سری لنکا میں نواز شریف صاحب نے ایمبیسیڈر لگایا تھا ان کو, اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے لیے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ زرداری صاحب ڈس اون نہیں کر سکتے پبلکلی. آپ جو مرضی کہہ دیں ہمارا تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق ہے حسین حقانی صاحب کے احسانات, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, احسانات ہیں زرداری صاحب پہ. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب نے کوئی احسان کیا اور ڈاکٹر عاصم پہ, لیکن زرداری صاحب نے کوئی حسین حقانی صاحب پہ احسان نہیں کیا. حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کو بالکل. دیکھیں, جب وہاں پر یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا تھا, آپ اس وقت موجود تھے؟ میں موجود تھا 2010 کے اسٹریٹجک ڈائلاگ میں نے کور کر کے, اور میں نے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا جو آخری تھا. یعنی اس کے بعد یہ اسامہ, میں واشنگٹن میں تھا, اور وہاں بھی جب یہ جنرل کیانی نے 16 پوائنٹس والا لیٹر نکالا ہے تو نیوز ہم نے بریک کیا ہے سارا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب کے پاس وہ بہت جانتے ہیں باتیں, ٹھیک ہے, اور ان کی گفتگو اور زرداری صاحب کی گفتگو ریکارڈڈ ہے. ریکارڈ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک یہاں پاکستان میں جب یہ ہوا نا 9/11 اس کے بعد, ایک پاکستان میں ایمبیسیڈر ہوتی تھی وینڈی چیمبرلین. وہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ بعد میں واشنگٹن ڈی سی کا تھنک ٹینک ہے, اس کی وہ سربراہ بن گئی, ابھی بھی غالباً وہ ان کی بورڈ میں ہے. اچھا, بینظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان آ رہی تھیں 18 اکتوبر کو 2007 کو, تو آنے سے پہلے جو ان کا آخری دورہ تھا واشنگٹن کا, اس دورے میں وینڈی چیمبرلین نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے ایک فنکشن رکھا. وہ فنکشن جب ختم ہوا تو اس فنکشن ختم ہونے کے بعد محترمہ باہر نکلی تو محترمہ نے بلاول کو ٹیلی فون کیا
بلاول بھٹو زرداری کو انہوں نے ٹیلی فون کیا اپنے بیٹے کو اور ان سے ڈسکس کیا اپنے بیٹے سے کہ میرے کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں بیٹا وہاں. اچھا اب چونکہ یہ وہ دور ہے جو میں بھی اتفاق سے وہیں گھوم رہے ہیں بھی کور کر رہے ہیں واشنگٹن میں محترمہ واپس آ رہی. وہ جو ٹیلی فون کال تھی محترمہ کی وہ CIA نے ٹیپ کی اور اس کے بعد اس کا جو ٹرانسکرپٹ تھا کہ وہ ایک کتاب کا اس کا کچھ حصہ ایک کتاب میں بھی شائع ہو گیا. یعنی وہ جتنی گفتگو وہاں ہو رہی تھی یہ NSA اور وہ ساری ٹیپ ہو گئی اور یہ خبر ہے اور اس کے لیکن اور بھی بہت ساری گفتگو. اب اسی طرح سے جو زرداری صاحب کی گفتگو ہے تمام وہ دیکھیں ایوان صدر ایک سینسیٹیو ایک حساس مقام ہے اور یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا کہ آج کوئی ٹیپنگ ہوتی ہو. یہ یحییٰ خان جب یحییٰ خان صاحب کا سقوط ڈھاکہ کے بعد یحییٰ خان سے کون ملنے جاتا تھا کون ملنے نہیں جاتا تھا اس کی بھی ایک لسٹ نکلی تھی. ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کون مل رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے انٹری کیا ڈاکٹر شاہد مسعود گئے فلانا آیا فلانا گیا فلانے نے بات کی. یہ ایک سسٹم یہاں ہوتا ہے. اچھا اب وہ اس پہ گفتگو ایک حد تک تو زرداری صاحب یعنی ایک حد تک بھی نہیں میں نے کہا زرداری صاحب ڈسون نہیں کر سکتے. جو حیران کن بات ہے نا وہ اس میں دو ہیں. ایک تو یہ کہ حسین حقانی صاحب وہ تو انہوں نے بات کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ جی مختلف سفیروں سے نہیں ملنا چاہیے اور سوری وہاں پہ ان کو ہٹا دیا گیا میٹرس کو یا باقی لوگوں کو کہ جی آپ کیوں رشین ایمبیسڈر سے بات کر رہے تھے اور یہ سارا تو اس کی وجہ سے حسین حقانی صاحب نے لکھا. لیکن اس میں گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کا جو ذکر ہے نا اس وقت وہ بڑا انٹرسٹ اس کے بغیر بھی بات ہوتی ہے سویلین لیڈرشپ. اب زرداری صاحب چپ ہیں اور حقانی صاحب نے بھی جو گفتگو کی انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے لوگ اور بعض پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن پیپلز پارٹی کے وہ جو نیچے ہے میں نے خورشید شاہ صاحب وہ کیا وہ تو اویئر نہیں ہے. لیکن جو میں نے بات کی نا دیکھیں شہری رحمان صاحبہ کو علم ہے. شہری رحمان صاحبہ پہ تھوڑا سا میں نکل بات اس لیے کہ شہری رحمان صاحبہ نے بالکل ہی کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ایسا نہیں. شہری رحمان صاحبہ نے دیکھیں شہری رحمان صاحبہ مشکل حالات میں وہاں گئی تھیں ایک بہت مشکل حالات تھے اور شہری رحمان صاحبہ نے بہت اچھا سب کیا. یہ میں بتاؤں یہ ہنا ربانی کر جو بنی اس وقت اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد وزیر خارجہ اور شہری رحمان صاحبہ بڑے مشکل حالات میں گئے انہوں نے معاملات بہت حد تک حل کیے. بہت وہ ایک پرابلم کا دور تھا. اس دور میں سلیم شہزاد مرڈر ہو گیا اسامہ بن لادن کے بعد برہان الدین ربانی اس کے بعد مطلب پے در پہ واقعہ تو سلالہ ہو گیا مطلب یہ میمو گیٹ ہو گیا کہتے ہیں نا ٹرموائل کا سال تھا یہ 2011. اب اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا اور وہ پورا رول جس میں نیٹو سپلائیز جو بند کر دی گئی تھی وہ کھلی اور سلالہ کے بعد ٹینشن اور یہ سب. لیکن اصل تو اس لیے شہری رحمان صاحبہ تک تو بات رک گئی اور مجھے یقین ہے کہ کل پرسوں شہری رحمان صاحبہ کو کہہ دیا گیا ہوگا زرداری صاحب نے کہا ہوگا کہ اس کے بعد بات نہیں کرنا اور کل خورشید شاہ صاحب کو کہہ دیا گیا ہوگا کہ اس کے بعد تم بھی بات نہیں کرنا. تو پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی جان کو ایک پہلے وہ ڈاکٹر عاصم حسین آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد کہتے ہیں میرے ادھر تکلیف ہے تو مجھے ادھر ہے تو مجھے کھانسی ہو گئی زرداری صاحب دوڑ لگاتے ہیں کہ یار خدا کا بندہ میرے بارے میں اور نہ بتاتے کوئی بات اور کوئی حالانکہ وہ بتا چکے ہیں سارے مگر وہ ڈاکٹر عاصم دیکھیں نا ڈاکٹر عاصم کو بھی تو ایک وہ بھی تو سابق صدر آ رہے ہیں ان کو بھی شوق ہوتا ہے نا میں ہسپتال لیکن وہ اب ڈاکٹر عاصم ادھر ساتھی جو ہے وہ حسین حقانی صاحب. اچھا انہوں نے بھی آج اپنا پتہ ایک اور کھول دیا یہ کینیڈین گروپ تھا یہ سارے جو ہے نا یہ غنی انصاری اور ڈاکٹر عاصم اور یہ پورا گروپ انہوں نے اپنے پاس یہ زرداری صاحب کے دوستوں میں کینیڈین گروپ کہلاتا تھا. یہ وہ لوگ کینیڈین پاسپورٹ ایک جگہ میں رکھا ہوتا تھا ہمیشہ کہ کسی وقت پھر ہونا پڑے تو نکل جاؤ. اچھا اب وہ کینیڈین گروپ جو ہے تو آج کینیڈین میرے خیال سے ہائی کمیشن ملا انہوں نے عاصم حسین نے بھی شو کیا کہ بھائی ایک منٹ ہٹ جاؤ ادھر حسین ادھر میں بیٹھا ہوں. زرداری صاحب بیچ میں معاملہ طے کرنے آئے تھے کہ خدا کا شکر ہے وہ اینٹوں سے اینٹوں والا مسئلہ ختم ہوا اسٹیبلشمنٹ بھول گئی کشمیر انڈیا یہ وہ تعلقات وہ صحیح کرنے آئے تھے. ادھر سے حسین حقانی صاحب نے ایک میزائل چلا دیا ادھر سے ڈاکٹر عاصم جان کو آئے ہوئے ہیں کراچی میں زرداری صاحب ہر روز جا کے ان سے ملتے ہیں. تو اب اس میں وزیر اعظم ریلیکس کیوں ہیں کیا یہ معلومات اور یہ پیناما کا فیصلہ کیس کی طرف آتے ہیں. یہ مصر میں وہ ممیز کو محفوظ کر لیا جاتا تھا
मम्मीज वो 4000 साल बाद निकलती नहीं, इसका कोई ताल्लुक फैसले से नहीं है, ये ऐसे पता नहीं कि मम्मीज मेरे दिमाग में आ गई, इजिप्शियन मम्मीज। हमारा ब्रेक लें, उसके बाद ब्रेक से आकर हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम पैनामा केस की तरफ जाएंगे। आज नून लीग का बयान आया कि वजीर आजम को क्लीन चिट ही मिलेगी, क्या अभी भी पैनामा केस में क्लीन चिट की कोई पॉसिबिलिटी है, इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, पैनामा केस का फैसला डिले क्यों हो रहा है? पैनामा केस का फैसला जो है वो जाहिर है कि एक तवील फैसला अदालत लिख रही है, तवक्को थी कि पिछले हफ्ते आ जाएगा और अब कहा जा रहा है कि इस हफ्ते आ जाएगा, लेकिन मैं आपको उस पे जाने से पहले मैं जरा हक्कानी साहब की बात आपको बता दूं कि हक्कानी साहब ने कोई गलत बात नहीं की, ये ज़हन में रखें जी। हक्कानी साहब ने उस कॉलम में ऐसी कोई बात नहीं की जो गलत हो। उन्होंने कहा है कि गिलानी साहब और जरदारी साहब से मैं राब्ते में था और मैं उनको बताता था और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। और इससे अब ये पीपल्स पार्टी का कहना, पीपल्स पार्टी के जिन लोगों को नहीं पता वो ना बोलें, लेकिन जिन लोगों को इल्म है वो बोलने में एहतियात बरते हैं, खासतौर पे खुर्शीद शाह साहब। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हुसैन हक्कानी गद्दार है, ये बात कोई दूसरी पार्टी, खुर्शीद शाह साहब इन्होंने डॉक्टर आसिम को भी डिसोन कर दिया था सबने शुरू में, याद है डॉक्टर आसिम कौन है, हमें क्या पता डॉक्टर आसिम कौन है। बाद में डॉक्टर आसिम हुसैन ने फिर जरा वीडियो में 2-4 के नाम बताए वहां मिठा राम में, तो फिर इन्होंने डॉक्टर आसिम को ऑन किया और आखिरी वीडियो आई कि बिल्कुल आखिर में जाके फिर उसके बाद सदर बनाया, ठीक है ना आसिम हुसैन, देखे ना। तो मकसद है कि इसी तरह से वो हुसैन हक्कानी साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी की क़यादत, ठीक है। और हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो मैंने आपसे कहा ना कि इनको यहाँ लाने के, रखने के, इनकी गवर्नमेंट्स को चलाने के सब कुछ, और हुसैन हक्कानी साहब को एक दफा जरदारी साहब ऑलरेडी डिस कर चुके हैं, ठीक है ना। जब ये मेमो का इस्तीफा था तो इस्तीफा जरदारी साहब ने तो नहीं दिया, हक्कानी साहब ने अपने ऊपर ले लिया सारा मामला उस वक्त। अब अगर मसला ये कि आज वो कह रहे हैं, देखिए ना आज उन्होंने जवाब क्या दिए, उस बात के जवाब दिए। उस वक्त क्या हुआ था कि जरदारी साहब इन्वॉल्व नहीं है, डील क्या हुई थी जब इस्तीफा लिया जा रहा था हुसैन हक्कानी साहब से, तो ये हो रहा था ना कि हुसैन हक्कानी जिम्मेदार है, जरदारी साहब को कुछ नहीं पता, तो हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर सारा मलबा डाला, हुसैन हक्कानी साहब पीछे रह गए, हुसैन हक्कानी साहब बाद में मेमो कमीशन बना, क्या बना, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई इंकिशाफ नहीं किया। वो मैं वही बात कह रहा हूँ ना, वो उन्होंने कोई बात नहीं की, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कोई नई बात, उन्होंने जो बात की है ये वो बात की है जो कि जिससे जो एक सिग्नल गया है जरदारी साहब को, और पीपल्स पार्टी को इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। और ऐसे टाइम पे गए जब जरदारी साहब यहाँ बैठे हुए। अब जो लोग बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ट्रंप को कहने की, उसको ट्रंप को कुछ, वो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये बात जो कही है ना कि मैंने सिविलियन लीडरशिप नाम लेके उन्होंने कहा है, नाम लेके उन्होंने कहा गिलानी और जरदारी साहब को ऑन बोर्ड में लेता था। और उस वक्त उसकी टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त किया है जब जरदारी साहब यहाँ पाकिस्तान में अपने मामला ठीक करने के लिए आए थे। अच्छा, अब बात ये है सारी कि हक्कानी साहब के पास बहुत कुछ, मैंने आपसे कहा ना हक्कानी साहब को बहुत मामला का पता है, बहुत ज्यादा पता है। और यानी मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी ये सवाल पूछ सकता है कि बेनजीर भुट्टो साहबा की जो किताब उनकी शहादत के बाद शाये हुई थी, जी, क्या ये वही किताब थी जो मोहतरमा अपनी जिंदगी में लिख रही थी? जी, जो उनकी शहादत के बहुत अरसे बाद शाये हुई और जिसमें नाइफ खान का नाम ही नहीं है। बेशुमार सवालात उठ सकते हैं, बहुत सारी बातें, तो इसलिए इधर ही यहीं पर खामोशी इख्तियार करे। उनको बहुत ज्यादा मामला है। मैंने आपसे कहा ना पीपल्स पार्टी की क़यादत इधर ही खामोशी इख्तियार करे। रहनुमा और जरदारी साहब तो बात कर ही नहीं सकते। अब जरदारी साहब को चाहिए पहली फुर्सत में हुसैन हक्कानी साहब को फोन करें और उनसे कहें कि ये खुर्शीद शाह जो है, मैं खुर्शीद शाह को बिल्कुल हुसैन, मैंने आपसे कहा ना कि इसको बस इधर ही खत्म करें, आगे टॉपिक से निकलते हैं। हुसैन हक्कानी साहब ने कोई नया इंकिशाफ नहीं किया, उन्होंने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने जरदारी साहब को बस एक मुसीबत में डाल दी है कि जरदारी साहब और खुर्शीद शाह साहब जो है उन्होंने गद्दार और ये और वो करार देके, और ये मामला जो है ना वो इसको, यानी इनकी मीटिंग्स वहां पर सारी ओबामा के साथ, बाकी लोगों के साथ, और यानी जरदारी साहब तो मैंने कहा ना कि नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जुल्फिकार मिर्जा, डॉक्टर आसिम हुसैन और अब हुसैन हक्कानी, लेकिन क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब का तो बिल्कुल, यानी वो तो फिर ऐसी कहानियां सामने आएंगी ना कि वो बिल्कुल ही
مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو زرداری صاحب بس 3 ماہ 4 ماہ آلریڈی 5 کھلے ہوئے ہیں, تو بس ادھر ہی جو ہے نا حسین حقانی صاحب کا میں پہلی فرصت میں زرداری صاحب فون کر کے یا تو رکنیت معطل کریں خورشید شاہ صاحب کی, یا ان کو چپ کروائیں جو کروا دی ہے انہوں نے. اب پیپلز پارٹی کے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں, بڑے دھیمے دھیمے, ہمیں کچھ نہیں پتا, یہ تھا وہ کر کے. اور مسلم لیگ نون بھی غالباً اس پہ بہت زیادہ نہیں بولے گی, کیونکہ مسلم لیگ نون اگر بہت زیادہ بولے گی اس پہ, نہ مسلم لیگ نون اگر بولے گی تو زرداری صاحب پھر وہ جو ایک ان کا آپس میں معاملہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا, تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کی طرف سے میسج چلا جائے گا کہ آپ بھی اپنے رہنماؤں کو, آپ دیکھیں نا رانا ثناء اللہ وغیرہ نے کہا نا کمیشن بنا دیں, یہ کریں وہ کریں, وہ میسج چلا گیا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے تھرو جو چینل 2 ہے کہ آپ اس کو ادھر ہی روکیں, میں اس معاملے کو سنبھال رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تک زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ایک ہیں, ایک پیج پہ ہیں. اور یہ جو پیناما کا فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے, فیصلہ زرداری صاحب یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ جو مسائل کھڑے ہوں, کلین چٹ. اب فیصلے کی بات میں حاضر میں بریک کے بات کروں گا, یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب ریلیکس کیوں ہیں. اور پیپلز پارٹی اب یہ جو بات ہے نا کہ کراچی سے لاہور جانا تھا, پھر لاہور اسلام آباد لانگ زیادہ اسٹے کرنا تھا, اسٹے سے کراچی گئے, کراچی سے لاہور جانا تھا, وہ کینسل ہو گیا. وہ پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی, اور میاں نواز شریف ریلیکس کیوں نظر آ رہا ہے. بریک سے آ کر ہم انہی ٹاپکس پر ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پیناما کیس کا فیصلہ, پیناما کیس کے فیصلے میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے, وزیر اعظم آج مطمئن نظر آئے, اور پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا آنے والے دنوں میں. اس کے علاوہ کل مردم شماری ہونے جا رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, پیناما کیس کا فیصلہ آنے تک ایک جمود ہے, ایک خاموشی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ سیاست میں اس وقت خاموشی سی چھائی ہوئی ہے. اور وزیر اعظم ریلیکس نظر آ رہے ہیں. جی, اور وزیر اعظم مطمئن تھے, اور گنگناتے بھی نظر آ رہے ہیں, اور ایک بھارتی گانا جس کے اوپر پیمرا کا ایکشن لینا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہو؟ یہ دیکھیں آج جو ہے نا وہ ایک ہی بیان آیا ہے فیصلے کے حوالے سے, وہ طلال چودھری صاحب کا ہے کہ وزیر اعظم کو کلین چٹ ملے گی. کیا ابھی بھی پاسبلٹی ہے؟ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے تو, مگر دیکھیں مگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا, مطلب بہت ہی برا حال ہے, اتنا بھی برا حال نہیں ہے کہ مطلب ایک کلین چٹ تو پھر یعنی مل جائے, اللہ کرے ہو بھی سکتا ہے مل جائے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلین چٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی لوگ اتنا بڑا پلندہ لے کے قطری, بیرینی, برطانوی, اطالوی, جاپانی, چینی خطوط کا شہزادوں کے ان کے بچوں کے پوتوں کے خطوط اتنے بڑے بڑے لے کے کھڑے ہوں گے عدالتوں میں کہ یہ سارا چوری کا مال ہمیں انہوں نے تحفے میں دیا ہے, یا ہمارے دادا کو دیا تھا, مطلب یہ ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال سے ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کمیشن میں میاں صاحب کا اسٹیپ ڈاؤن ہونا, یا بیٹھے رہنا, یا نااہلیت کا ایکسٹریم. ٹھیک ہے, یہ جو سسٹم ہے نا, نظام, یہ پورا نظام, یہ نظام جا رہا ہے, جمہوریت نہیں, سسٹم جا رہا ہے. یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. ایف بی آر, نیب, کچرا نہیں اٹھایا جا رہا کراچی میں, پولیس کے اندر قاتل خونی نکل رہے ہیں لوگ, اور جو قاتل نکلتے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو. 84% لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. یہ کچرا یعنی جو سب سے بڑا ملک کا شہر اور جہاں یہ بحث چھڑی ہو کہ کچرا کون اٹھائے گا, اور وہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہوں, ذمہ دار وہ لوگ جو خود کچرا ہو, یعنی کچرا کہہ رہا ہو کہ کچرا کون اٹھائے گا, یعنی جن کا فرض ہے کچرا اٹھانا وہ خود کچرا ہے. اب انہیں کون اٹھائے؟ جب تک اس کچرے کو نہیں اٹھائیں گے تو باقی کچرا کیسے اٹھے گا؟ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا, ادارے ناکام ہو گئے ہیں, ایف آئی اے, ایف بی آر, اور اس لیے نہیں کہ وہ ادارے خراب ہیں, اس لیے کہ ان کو سیاسی بنا دیا گیا ہے. یہ نیب یعنی چیئرمین نیب جو ہے, میں حیران, یعنی وہ آدمی بیٹھا ہوا اپنی جگہ, اس کو پتا ہے کہ میں جس دن ہل گیا, جتنے دن بیٹھا ہوں میں ہل گیا تو ایسا نہ سیدھا اڈیالہ جن میں مجھے زبردست کر دیا جائے, اٹھا کے پھینکا جائے. بات یہ ہے کہ ایک برگد کا درخت ہے, برگد کا درخت ہوتا ہے گہری جڑیں, وہ ایک نظام اس نے اپنی جڑیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. عدالت اپنے اس فیصلے سے جو عوام کو توقع ہے, وہ مسلم لیگ کہہ رہی ہے نا فیصلہ عوام کریں گے, بالکل درست کہہ رہے ہیں, فیصلہ عوام ہی کریں گے. فیصلہ اب یہ ادارے کون کون سے ناکام ہوئے, صرف یہ نہیں ناکام ہوئے, پارلیمنٹ بھی ناکام ہوئی ہے.
پارلیمنٹ بھی اس مسئلے کو ریزالو کرنے میں ناکام ہوئی ہے، پھر عدالت آئی ہے کہ ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں جی، اور سارے عوام کی ملک کی نظریں عدالت پہ لگی ہیں کہ یہ برگد کا جو درخت ہے کرپشن کا اور چوری چکاری کا اور بدماشی کا، اس کو کس طرح کتنے کلاڑے لگا کے سپریم کورٹ کاٹتی ہے اس کو، کیونکہ اگر یہ کٹتا ہے تو آپ کا ملک آگے چلتا ہے۔ وہ جو 20 سال والی بات کی ہے نا جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے، بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے کہ آپ کی اگلی نسلیں، اور ایک بات اور امپورٹنٹ، اس بینچ میں مستقبل کے 2 چیف جسٹس ہیں، خود چیف جسٹس ثاقب نثار موجودہ نہیں ہے، اگلے 2 چیف جسٹس بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، جی بالکل، آنےسٹ، ایماندار اور پریشر میں نہیں آنے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد، اور جو 126 دن روزانہ اور بیماری کے باوجود وہ بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کے جیسے ہی وہ ان کی صحت ٹھیک ہوئی ہے، وہ واپس پہنچ کے انہوں نے عدالت کے مقدمے کو سننا شروع کیا۔ ادمن رشید صاحب نے اتنے زبردست آپ کی جوڈیشری۔ اب بات یہ کہ برگد کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، اور باقی جو ادارے ہیں، جو باقی ملک کے ادارے ہیں، چونکہ ان کو نہیں پتا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے، مگر اتنا اندازہ ان کو ضرور ہے کہ ہر صورت میں ایک ہلچل مچے گی۔ کلین چٹ مل جائے تو بھی افراتفری جی کہ کیسے ملی، کلین چٹ نہ ملے تو عوام خوش، لیکن پولیٹیکل افراتفری، جی نظام ختم ہو جائے گا۔ کلین چٹ میاں نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، کلین چٹ کے ساتھ میں ایک وہ چین ریئیکشن شروع ہوگا، تمام کے تمام لوگوں کا شروع ہوگا، اس کا کرو، اس کا کرو، میں بھی تھوڑی کہ وزیر اعظم کا کرو، all across the board۔ اگر فرض کریں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ مقدمے کھولو سارے میگا کرپشن کے، تو سارے گئے، فلانے کو کرو، فلانے کو کرو، یہ کرو، یہ نظام بناؤ، 15 دن بعد یہ اداروں کو ہم اپنے انڈر میں، تو سارے، تو برگد کا درخت کاٹا جا رہا ہے اس وقت۔ اب برگد کا درخت جو کاٹا جا رہا ہے اور جو فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے سارا، اس میں باقی سارا سسٹم بھی تو ہے نا، وہ اپنا فیصلہ لکھ رہے ہیں اور فیصلہ لکھ چکے ہیں، میری اطلاع کے مطابق لکھ چکے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں، کسی بھی دن سپلیمنٹری لسٹ میں، جمعے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بھی سکتا ہے رات 12 بجے اچانک سپلیمنٹری کال لسٹ میں ویب سائٹ پہ آ جائے اور صبح فیصلہ سنا دیا جائے، کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے، کسی بھی وقت۔ اب اس کے اندر جو باقی اسلام آباد میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افراتفری، ہنگامہ آرائی، سڑکوں پہ معاملات خراب ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم آج کراچی گئے ہیں اور رات گزار رہے ہیں، وہ میرے خیال سے کافی طویل عرصے کے بعد، ورنہ وہ دن میں ہی آ جاتے ہیں واپس۔ جی بالکل۔ کراچی میں آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا جو نہیں ہوا، ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، وزیر اعظم کراچی میں تھے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس یہ بات کیا کہ کینسل کر دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب بزی ہیں، حالانکہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو سکتا تھا، لیکن کراچی میں زرداری صاحب بھی ہیں، اور دیکھیں پہلے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا رہا ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں بڑی گڑبڑ ہوئی ہے، برائی تو وہیں سے شروع ہوئی تھی نا، خبریں لیک ہو رہی ہیں اور گڑبڑ، تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا۔ لیکن ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ بھائی وہ جو کل اجلاس ہوا تھا وہ کیا تھا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کون سا اجلاس تھا؟ وہ قومی سلامتی کا، وہ کیا وہ پنجاب میں کوئی آپریشن سٹارٹ، اس میں وہ کیا تھا، جس میں وزیر انکل والا جو اجلاس تھا، اس کا کیا پرپس تھا؟ اس کا کیا پرپس تھا؟ تو یہ سسٹم جا رہا ہے، یہ سسٹم کلین چٹ، دیکھیں ریاست نہیں چل رہی، خارجہ پالیسی کا کسی کو اس وقت دلچسپی، مجھے آپ اس بات پہ بتائیں کہ ابھی نئی ہماری فارن سیکرٹری آئی ہیں تیمینہ جنجو صاحبہ، یعنی وہ کیا کرے فارن آفس، جب ایک پولیٹیکل اوپر ایک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے، وہ ضد پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے نہیں بنانا وزیر خارجہ، مطلب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہیں بنانا وزیر خارجہ، جی وہ یعنی اب وہ پھر ہماری بہن دوبارہ آئیں واپس، اور واپس وہ جیسے آئیں تو ان کو میسج آ گیا ڈان لیگ کا کہ بھی 1 منٹ ذرا ٹھہرو، مسئلہ ختم نہیں ہوا ابھی، تو اس کے بعد ان کی وہ پھر خاموشی ہو گئی، کیونکہ طارق فاطمی، اب طارق فاطمی وہ اس پہ ٹوپی رکھتے ہیں، وہ اس پہ ٹوپی، یعنی آخر میں بیچارے طارق فاطمی نے کیا کیا ہے؟ وہ طارق فاطمی بیچارہ شکل سے ہی ایک معصوم مسکین سا آدمی لگتا ہے، اس کی پتلی گردن ڈان لیگ میں ڈالنے لگے۔ اب وہ اگر وہ کہتے تھے کہ اس نے کیا ہے، یہ کوئی گول مول سی رپورٹ دیتے ہیں، لوگ مانیں گے اس کو، لوگ تسلیم کریں گے اس کو، اور طارق فاطمی صاحب خود اپنا پورا کیریئر یہ لے کے جائیں گے کہ وہ بھی غداران کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ ڈان لیگ ادھر اٹکی ہوئی ہے، ادھر یہ زرداری صاحب کے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں باقی پورا ملک انتظار کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کلین چٹ تو آنے سے رہی، جی اب موضوع ہوگا تو آ جائے گی، اور اس کے بعد لیکن پھر فیصلوں پہ نہیں، میرا خیال ہے اس میں عدالت اگلے 20 سال تک پاکستان نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، قرضہ معافی، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، ادارے، اور خدشہ
آخر میں پھر ظاہر کر دوں کہ یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی، نیشنل ایکشن پلان، وہ سارے معاملات کی طرف سے ہمارا دھیان ہٹ گیا ہے. اور مجھے خدشہ ہے کہ ان دنوں میں جب یہ ساری آپ کی اشرافیہ آج جا کے یہ بات کی ہے نا، توہین رسالت یاد آئی ہے وزیر اعظم. جی بالکل، وزیر اعظم نے آج بات کی ہے. لیکن اس دوران یہ جو خاموشی ہے، کیا بنا ان 7 دھماکوں کا، رد فساد، باقی آپریشن؟ مجھے ڈر ہے کہ اس دوران جو باہر ان کے جو باہر سے معاملہ چلانے والے ہیں، وہ کہیں ملک میں کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی نہ کریں. مجھے اس بات کا خدشہ ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردوانوا کے لوگوں سب خیال کی گل. حافظ.